جی السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ آپ جہاں رہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو شاد آباد رکھے، آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ 5 دن کے لیے آپ یہ کام کریں، ان ٹپس کو آپ فالو کریں، تو آپ کو چھوڑ کر جانے والا انسان خود ہی آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ اچھا، چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایسی ہوا کہ رات کا ٹائم تھا، اور اس دن میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا کہ میں کوئی کاؤنسلنگ کروں یا کسی کو کوئی بات سنوں۔ ایسے ہو جاتا ہے عموماً۔ تو اچانک پھر ایسے ہوتا ہے کہ اب میری بہت ساری کالز جو ہیں وہ پینڈنگ میں پڑی تھیں۔ بہت سارے لوگوں نے فیس پے کر دی تھی، اور ٹائم جو ہے بات کرنے کا وہ ان کا مطلب ویٹنگ میں تھے، وہ ابھی ان کو ٹائم نہیں بتایا گیا تھا، یا ٹائم لیٹ ان کو بتا دیا تھا کہ آپ فلاں دن دوسرے دن آپ رابطہ کر لیجیے گا۔ رات کا وقت تھا، تو ویسے ہی اچانک مطلب میرا موبائل فون یوز کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، بس ویسے اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرنا، اپنے آپ کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنے میں مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ لیکن اچانک کوئی پتہ نہیں کیا ہوا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، حالانکہ موبائل فون میں نے بڑی دور رکھا ہوا تھا۔ تو اچانک خیال آتا ہے کہ مجھے واٹس ایپ چیک کرنا چاہیے۔ جیسے ہی میں نے واٹس ایپ کھولا تو وہاں پر ایک بندے کی مسلسل مجھے کال لگی ہوئی تھی، اور اس بندے کے مجھے واٹس ایپ پر میسج بھی ملے۔ میں نے میسج کھول کر دیکھے اور اتنی کالز دیکھی، تو میں نے کہا یار یہ بندہ یقیناً کسی نہ کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو اس بندے کی بات سننی چاہیے۔ اب میری بات اس کو رپلائی کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ سر مجھے آپ اپنی فیس بتائیں، اور مجھے ابھی اسی وقت آپ نے ٹائم دینا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ اب اس بندے کی وائس سن کر بھی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ بندہ کس اذیت میں ہے، کس کرب سے یہ بندہ گزر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کو ابھی ٹائم دیتے ہیں۔ اب جیسے اس بندے نے مجھ سے بات کی نا، اور اپنی پریشانی بتائی، اپنا مسئلہ بتایا، اب اس کا کئی سالوں کا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ تھا، اور ہر بار ایسے ہوتا تھا کہ وہ بندہ ان کو چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ اب جب میں نے اس بندے کی تکلیف دیکھی، تو حالانکہ وہ بندہ بھی اتنی تکلیف میں تھا کہ اس نے پورا 1 گھنٹے کا سیشن جو ہے وہ بک کر لیا۔ تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اب 1 گھنٹے سے بہت سارا ٹائم اوپر چلا گیا، تو میں اس کی بات سنتا گیا۔ ایک چیز تھی، وہ بندہ دوسرے انسان کے ساتھ مخلص تھا، اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھا، اور اس کو ہر طرح کی سہولت اس نے میسر کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود دوسرا انسان اس کو چھوڑ کر چلا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ بہت ٹائم سے چل رہا تھا۔ لیکن اس بندے کو عقل آئی، وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آیا درست آیا، لیکن بہت بعد میں اس کو سمجھ آئی کہ یار ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے کسی سے پوچھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے نا، وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو غلط کبھی نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میں بالکل رائٹ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور وہ ہمیشہ دوسرے بندے کو اس پر الزام لگاتا ہے کہ نہیں اس کی غلطی تھی، وہ قصوروار تھا، اس نے ایسے کیا، میں تو مظلوم۔ ہر بندہ اپنے آپ کو مظلوم شو کرواتا ہے۔ اچھا، میں نے جب اس بندے کی بات سنی نا، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یار فالٹ دوسرے انسان میں تو نہیں ہے، فالٹ تو اسی بھائی میں ہے۔ تو پھر میں نے ان کو ڈیل کیا، اور ڈیل کیا تو میں نے اچھا، وہ مجھے کہنے لگے کہ سر یہ میری پرابلم اتنی بڑی پرابلم ہے کہ میں یہ سب طریقے آپ کی ویڈیوز سے، دوسرے لوگوں کی ویڈیوز سے میں نے سب کچھ فالو کر لیا ہے، لیکن مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ مجھے بتائیں کہ کتنے ٹائم بعد وہ بندہ میری زندگی میں واپس آ جائے گا اور میرے ساتھ بالکل ٹھیک طریقے سے رہے گا۔ تو میں نے اس بندے کو اس دن کی ڈیٹ بتائی، اور میں نے 7 دن کا ٹائم دیا۔ میں نے کہا کہ 7 دن کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 دن میں وہ بندہ واپس آ جائے گا۔ اب کیا ہوا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے خود پھر مجھے فیڈ بیک دینا ہے۔ میں بہت کم لوگوں کو کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ فیڈ بیک دے دے، کوئی دعا دے دے، کوئی میسج دے دے، تو وہ میں شیئر نہیں کرتا، لیکن پرسنلی اگر کوئی بندہ بتا دیتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو تھینک یو بول دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہماری پریشانی، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اور کئی لوگ، کیونکہ ہمارا اتنا کلچر نہیں ہے اور تربیت پر بھی بات ہوتی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ تھینک یو بولنا گوارا نہیں کرتے۔ تو اس بندے کو میں نے اسپیشلی کہا، میں نے کہا کہ جی 7 دن بعد آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ٹائم نہ ملے، بہت ساری میسیجز ہوتے ہیں، بہت ساری کالز ہوتی ہیں۔ 7 دن بعد آپ نے مجھے ضرور جو ہے وہ اپنا بتانا ہے، اور میں آپ سے کوئی فیس نہیں لوں گا۔ آپ نے مجھے میسج کر کے بتانا ہے یا مجھے کال کر کے بتانا ہے۔ اچھا، 7 دن بعد اس بندے نے، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے، کہ اس نے مجھے میسج کیا اور پھر بولا کہ سر میں آپ کو کال کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس بندے نے مجھے بتایا کہ سر 5 دن بعد وہ بندہ واپس آ گیا،
میں نے کہا آ گیا؟ کہتا ہے سر بالکل آ گیا۔ کہتا ہے کہ سر یہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے درمیان تو 4 مہینے 3 مہینے اتنا لمبا عرصہ میں نے نو کانٹیکٹ رول کو فالو کیا، اور میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا۔ ظاہری بات ہے جو بندہ ویڈیوز دیکھتا ہے ان ٹپس اس کے مائنڈ میں آ جاتی ہیں، اور جو بندہ جس تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ لگتی تو اس کو دل پر ہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی صرف اور صرف انفارمیشن آپ کے پاس تھی، نالج آپ کے پاس تھا، عقل سمجھ سب کچھ تھا، لیکن آپ ایموشنلی آپ کے جذبات آپ کے اوپر اتنے زیادہ ہیوی ہو گئے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کون سی ٹپس کون سا رول میں نے کب فالو کرنا ہے۔ جو آخر میں سب سے آخر میں جو ٹپس کو فالو کیا جاتا ہے یا جو ٹیکنیک ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ نے پہلے کر دی، پہلے والی آخر میں کر دی، ہر چیز کو آپ نے مکس اپ کر دیا، جس کی وجہ سے آج آپ کا ریلیشن شپ اس حد تک پہنچ گیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی لوگ کسی بھی ریلیشن شپ کی پرابلم میں ہوتے ہیں اور کسی بھی پرابلم کو آپ فیس کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دوسرا انسان ہی غلط ہو، کبھی کبھی اپنے آپ کا بھی انالیسس کر لیا کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بندے سے کاؤنسلنگ لیں اور کوئی دوسرا آپ کو بتائے کہ جی آپ کے اندر یہ فالٹ ہے۔ آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ جائیں، اپنے بارے میں انالیسس کریں، اپنے اس ریلیشن شپ کے بارے میں دیکھیں، اپنی پرانی چیٹ اٹھا کر دیکھیں، اپنی پرانی کالز اٹھا کر دیکھیں اور غور کریں اس کے اوپر کہ آپ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں۔ جب غصے والی سچویشن آتی ہے یا فلاں جگہ پر آپ کو غصہ آیا یا اس بندے نے اگنور کیا، کیوں اس نے اگنور کیا، کیا آپ نے ایسا کچھ کیا؟ ٹھیک ہے، اپنے اندر اتنا جذبہ اتنا حوصلہ پیدا کریں کہ آپ کو اپنی غلطی نظر آئے کہ یار یہ میرے اندر فالٹ ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ 100% غلط ہیں اور دوسرا انسان 100% پرفیکٹ ہے، دوسرے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کا انالیسس کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ آپ کو بتائے نا آپ کے بارے میں کہ سر آپ میں یہ فالٹ ہے، آپ میں یہ غلطی ہے، اس کو درست کر لیجئے، تو وہ مان لیں، اس کو قبول کر لیں۔ وہ بندہ آپ کا محسن ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یار تم یہ والا کام کرنا چھوڑ دو، تمہارے اندر یہ عادت بری ہے، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، اور آپ لوگ آگے سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یہ میرے اوپر بار بار تنقید کرتا ہے، اس کو مجھ سے نفرت ہے، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، کچھ بھی۔ تو جو بندہ تنقید کرتا ہے یا جو بندہ آپ کو نصیحت کرتا ہے کہیں بھی، تو غور سے دیکھیں کہ کہیں اگر یہ چیز آپ میں ہے تو اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ اپنے آپ کو بہتر کریں گے، آپ خود ٹھیک ہو گئے نا تو سامنے والا انسان خود ہی ٹھیک ہو جانا ہے۔ آپ نے بس صرف اپنے اوپر کام کرنا ہے، اور کہیں پر کوئی سمجھ نہ آئے تو ایرے غیرے بندے سے یار پلیز ہیلپ نہ لیا کریں، اس سے بات شیئر نہ کیا کریں۔ جس بندے کا ریلیشن شپ میں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور کبھی اس نے کوئی کسی کیس کو ڈیل نہیں کیا، جس انسان کے اپنے ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کو کیا ایڈوائس دے سکتا ہے؟ تو اس چیز کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ کہیں پر کسی بھی ریلیشن شپ میں اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ کو کسی ایکسپرٹ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے جو آپ کی پرابلم کو سالو کر سکے، اور اس ٹپس کو ان ٹیکنیک کو آپ فالو کر کے آپ اپنے ریلیشن شپ کو آگے بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں نے پریویس ویڈیو میں بات کی تھی کہ جس انسان کے اوپر آپ کو اعتماد ہو، جس انسان کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو کہ یار یہ بندہ میری پرابلم حل کر سکتا ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے کوئی ایکسپرٹ کوئی بندہ آپ کو بات بتا رہا ہو تو اس کو فالو کریں، اپنی سائیکالوجی نہ لڑایا کریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں نا سر ہمیں وہی ایڈوائس دیں، ویسا نہ کیا کریں۔ جو بندہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، جس بندے کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے ریلیشن شپ کے بارے میں، پھر جب وہ آپ کی پرابلم کو پورا سن لے، آپ کے کیس کو دیکھ لے، تو پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ وہاں پر اگر آپ اپنی طریقے سے کچھ ایڈ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو جانا ہے، اور سارا بلیم جو ہے وہ آپ نے دوسرے اپنے ٹیچر کے اوپر ڈالنا ہے، اپنے مینٹور کے اوپر ڈالنا ہے، جو بھی بندہ ایڈوائس دے رہا ہوگا آپ نے اس کے اوپر سارا الزام ڈال دینا ہے کہ جی اس بندے نے یہ کہا تھا۔ تو تھوڑا سا چیزوں کو فالو کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔